جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، جس میں الحمدللہ عز و جل مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مبارک سیرت کی گوشوں کے حوالے سے، ان کے پہلوؤں کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتے رہیں، آپ کو بیان کرتے رہیں، ان کی تذکروں کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اسی نیت کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم خوب علم دین کا خزانہ بھی حاصل کریں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں چونکہ محبت ہے، اللہ کے ولی تھے، عاشق رسول تھے، ان کی سیرت کو سنیں بھی، سیکھیں بھی، دوسروں کو بتائیں بھی، اور اپنی زندگی میں اپنائیں بھی۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی محبتوں سے پالا تھا، اور آپ کے دادا جان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں سے جا رہے تھے، راستے میں ایک غیر مسلمہ عورت نے اپنی گھر کی چھت سے جب دیکھا کہ ایک مسلمان جا رہا ہے، اس نے اوپر سے رنگ آپ کے سر پہ پھینک دیا، آپ کے کپڑوں کو رنگین کر دیا، پینٹ دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہو اور اس کے کپڑوں پہ اوپر سے کوئی رنگ پھینک دے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، مگر یہ اللہ والے تھے، انہوں نے کوئی غصے کا مظاہرہ نہ کیا، کوئی جذبات نہ دکھائے۔ آپ کا ایک معتقد جو تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا، وہ تیش میں آ گیا اور اس نے ڈنڈا اٹھایا اور بھاگا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے امام کے ساتھ ایسا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اسے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس نے مجھ پہ رنگ ڈالا ہے، اللہ اسے رنگ دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی، اس نے مجھ پہ رنگ ڈالا ہے، اللہ اس سے رنگ دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس عورت کو آپ نے اس سے بچایا اور اس جذباتی نوجوان کو سمجھایا تو وہ عورت یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، وہ غیر مسلمہ، کہ اتنے پیارے اخلاق والے، اتنے پیارے اوصاف والے، کہ میں نے ان پہ رنگ ڈالا، میں نے ان کو تکلیف دی، مگر انہوں نے مجھے تکلیف سے بچایا۔ کوئی آ کر مجھے مارنے لگا تھا، انہوں نے اسے روکا۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اسی وقت وہ عورت نیچے آئی اور آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گئی، یعنی گویا اس نے ظاہری رنگ ڈالا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نور اسلام عطا فرما دیا، اسے اسلام کا رنگ عطا فرما دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ محبتوں کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش اخلاق ہوا کرتے ہیں، خوش اخلاقی کے ساتھ ایسا پیارا جواب دیا کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ حیران ہوتا ہے، متعجب ہو جاتا ہے، اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ انہی کی مبارک نسل علی سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تولد ہوا، اور الحمدللہ ہم ان کے مبارک سیرت کی گوشوں کو سن رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ مختلف سلسلے ہوں گے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت شریف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب شیخ طریقت امیر اہل سنت تشریف فرما ہوں گے تو مزے کو مزہ آ جائے گا، مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت مناسب پر پھر نعتیہ اشعار کا تبادلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ تحفے دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزے کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت کے گوشوں کو سنیں گے، ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کہیں نہیں جانا، بلکہ دوسروں کو بھی مدنی چینل پر لائیے اور دعوت عام کیجئے، ایس ایم ایس کر دیجئے، فون کر دیجئے کہ چلو مدنی چینل پر سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آ جاؤ اور مدنی چینل پر آ کر فیضان اعلیٰ حضرت لوٹو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعوت کو عام کرنے کا بھی اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تلاوت کلام پاک آپ نے سنی. اب انشاءاللہ عز و جل ہم نعت شریف سنیں گے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کچھ صحبت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اچھی صحبت سے محروم ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کیسی اچھی صحبت تھی. اب جو دور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اچھی صحبت بہت کم یاب ہوتی جا رہی ہے. آپ اچھی بری صحبت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رضا پانے اور اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اعلیٰ کلمت الحق اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات کی رغبت بھی دلاؤں گا. تو صحبت صحابہ کرام کو صحبت ملی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. تو صحبت جو ہے نا, اس کے متعلق بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خیر فتاویٰ تو موجود ہیں, لیکن خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو صحبت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ صحبت تھی کہ ہمیں صدر الشریعہ ملے, اور یہ صحبت تھی کہ ہمیں صدر الافاضل بھی ملے. اور آپ کے جو خلفاء جو گزرے ہیں, جن کا ذکر مبارک ہم کتابوں میں پڑھتے سنتے ہیں کہ کس طرح مطلب کہ وہ آپ کی صحبت میں رہ کر نہ صرف علم بلکہ عمل کے بھی پیکر بنے. کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت میں صرف علم تقسیم نہیں ہوتا تھا, آپ کی صحبت سے عمل بھی تقسیم ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور یہ صحبت کا بہت ہی اہم ترین مدنی پھول ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاویٰ رضویہ شریف جلد 12 کے صفحہ نمبر 318 پر ایک مدنی پھول دیا ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحبت میں اثر ہوتا ہے. اور طبیعتیں
کے بارے میں جیسے کہ اس کا خلاصہ یہ کہ طبیعت جو ہوتی ہے انسان کی طبیعت وہ ایک چور ہوتی ہے، چرا لیتی ہے. طبیعت کے اندر ایک وصف کہتے ہیں چرانے کا وصف. اچھا. اور قلب جو ہے نا یہ منقلب ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے. صحیح. یہ 3 چیزوں کو سامنے رکھیں. اب ہم جس کے پاس بیٹھے ہیں اس کی صحبت مؤثر ہوگی، چاہے وہ پلس ہو یا مائنس ہو. اچھا، ہماری طبیعت میں چرانے کی عادت ہے کہ ہم طبیعت چراتے، اگلے کی جو طبیعت، اگلے کا جو مزاج ہوگا وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور قلب منقلب ہو جاتا ہے، دل بدل جاتا ہے. یعنی اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انقلاب کرتا ہے. دل کی کہاوت ایسی ہے جیسے جنگل میں کسی پیڑ کی جڑ سے ایک پر لپٹا ہے کہ ہوا میں اسے پلٹی دے رہی ہیں، کبھی سیدھا کبھی الٹا. یعنی یہ دل کی مثال حدیث پاک میں اس طرح اعلیٰ حضرت نے نقل کی. طبرانی کے حوالے سے اس حدیث کو اعلیٰ حضرت ابن ماجہ کے حوالے سے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت پہ جب ہم غور کرتے ہیں، خود صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا، جو باپا نے جو رسالہ لکھا ہے ان کی سیرت پر، کہ یہ تو مکتب میں چلے گئے تھے حکمت، پھر اعلیٰ حضرت کی صحبت ملی تو وہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ بن گئے اور ہمیں الحمدللہ اتنی پیاری کتاب بہار شریعت عطا فرما دی. اور صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے قرآن کی تفسیر خزان عرفانہ میں عطا کی. تو اور بہت سارے خلفاء کا ذکر یہاں کیا جا سکتا ہے. اپنے تحریر اور اپنی تقریر اور اپنی صحبت کے ذریعے معاشرے پر کس قدر اثر انداز تھے. اور اس میں ہم نے بالخصوص فتاوا کو لینے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریر کے ذریعے اور ایک ایک فتوے کے ذریعے، یعنی کہ ہزاروں اعلیٰ حضرت کے فتاوا، ہزاروں فتاوا، اور اگر ہم اس میں سے کئی فتاوا ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ان فتاوا میں جو معاشرتی بیان ہے، بالخصوص ہم اگر 21ویں جلد جو تخریج شدہ مخرجہ ہے، 21ویں جلد سے اگر ہم چلیں تو کوئی 6 7 8 جلدیں آپ کو ایسی ملیں گی. یہ موٹی موٹی ایسی ضخیم جلدیں ہیں، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے ابھی میری کھلی ہوئی ہے، ایسی 7 8 ضخیم جلدیں ملیں گی جس میں بہت سارا بیان آپ کو یہ ملے گا، کیا کہتے ہیں، معاشرتی بیان ملے گا. ہمارے جو حال احوال ہوتے ہیں اس پر اعلیٰ حضرت نے کلام کیا. جو سوالات آتے تھے وہ جواب دیتے تھے. پھر جواب کا انداز صرف یہی نہیں ہوتا تھا کہ جائز ناجائز. اعلیٰ حضرت کی یعنی کہ فتاوا رضویہ سے صرف حدیثیں نکالی گئی نا تو حدیثوں کی کئی جلدیں بن گئی. یعنی 6 7 جلدیں تو غالباً اعلیٰ حضرت نے فتاوا رضویہ شریف میں جو احادیث مبارکہ نقل کی اور ان احادیث مبارکہ کے حوالے سے جو اپنے مدنی پھول بیان کیے، جب اس کو بیان کیا گیا، اس کو نقل کیا گیا تو اس کی 6 سے 7 جلدیں بنتی ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے اسی فتاوا رضویہ شریف میں جو قرآن پاک کی آیتیں نقل کیں بطور کوڈ اور بطور حوالہ، جو اعلیٰ حضرت آیت کریمہ لاتے رہے، ان آیات کریمہ اور اس کے متعلق جو اعلیٰ حضرت نے تفسیر بیان کی، اس پر کئی جلدیں الگ سے بن گئی ہیں. تو یہ فتاوا رضویہ کی اگر صرف معاشرتی بیان کو نکال لیا جائے نا کہ اعلیٰ حضرت کا فتاوا رضویہ کے ذریعے جو معاشرتی انقلاب برپا کرنا تھا، یعنی ایک فرد تحریر کے ذریعے معاشرے میں انقلاب برپا کرتا ہے، یہی اعلیٰ حضرت کی انقلابی شخصیت جو ہے یہی آپ کے اشعار میں بھی ملتی ہے. آپ جو ہدایت بخشش کا حوالہ دیتے ہیں اور ہدایت بخشش کے حوالے سے جو اشعار ہم پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اگر ان اشعار کے اندر غور کیا جائے تو توحید، رسالت، حب صحابہ، حب اہل بیت اور صحبت، پھر عقائد، بہت ساری چیزیں ایسی جو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر بیان کی. بعض اوقات پورے رسالے میں جو مضمون ہوتا ہے وہ عموماً بعض اوقات ایک شعر میں بیان کر دیا جاتا ہے. صحیح فرمانا. ایک شعر کو لکھتا ہے، اس ایک شعر کے اندر ایک شخص اوپر شعر لے کے اس شعر کی تشریح کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ تشریح کئی صفحات پر مشتمل ہو جاتی ہے.
تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح اپنے اشعار کے ذریعے، یوں کہوں کہ اعلیٰ حضرت اپنی قلم کے ذریعے معاشرے میں ایک زبردست انقلاب برپا کیا ہے. صحیح. اور اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے جو فتاویٰ ہیں، ان فتاویٰ کے اندر اگر ہم صرف وہ مضامین نکالیں جن کا تعلق ایک معاشرتی اصلاح سے ہے، تو اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اپنے فتاویٰ میں صحبت کو بھی بیان کیا ہے. برے لوگ، بد مذہب، جی، جو مطلب جن کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ان کے حوالے سے جب اعلیٰ حضرت نے اپنی وہ فتاویٰ تحریر کیے اور پھر جو حدیثیں نقل کی، وہ حدیثیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاویٰ کی روشنی میں ہمیں اچھی اور بری صحبت کا پتہ چل جائے اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. چند احادیث مبارکہ میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں تاکہ ہم بری صحبت سے، بروں کی صحبت سے، اور مطلب کہ جن سے ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمارے آخرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان صحبتوں کے بارے میں ہم غور کریں. سب سے پہلے جس حدیث کو میں بیان کروں گا وہ ہے کہ صحبت نہ رکھ مگر ایمان والوں سے، اور تیرا کھانا نہ کھائیں مگر پرہیزگار. سبحان اللہ. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث اعلیٰ حضرت لائے، اور یہاں پر اچھی اور بری صحبت کی جو حدیث پاک میں مثال دی گئی ہے وہ اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں. نیک ہم نشین اور بد جلیس، برا ساتھی کی مثال یوں ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھن کی وہ جو ہوتا ہے نا لوہار، وہ اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے گا یا تو اس سے مول لے گا، اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی، اور دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا. اب اس طرح کے لوگ کے بعد بیٹھیں گے تو نتیجہ جو ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث لائیں، یعنی بدوں کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی کے کپڑے کالے نہ ہوئے تو دھواں جب بھی پہنچے گا. یعنی اگر اب لوہار جو بھٹی کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو اگر اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے کپڑے کالے نہ ہوئے مگر پھر بھی دھواں تو پہنچے گا نا. بری صحبت کی مثال اس سے دی گئی ہے، اور اچھی صحبت کی مثال مشک اور عطر کے حوالے سے دی گئی ہے کہ اگر مول لوگے بھی نہیں، وہ کچھ لیا بھی نہیں، دیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہاں بیٹھنے سے خوشبو تو آتی رہے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ مدینے کے دیوانوں کے ساتھ بیٹھا کرو، مدینے کے مستانوں کے ساتھ بیٹھا کرو، مدینے کے پروانوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اور مدینے سے عشق و محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیے، نمازیوں کے ساتھ بیٹھیے، پرہیزگاروں کے ساتھ بیٹھیے، عاشق رسول کے ساتھ بیٹھیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حاصل یہ ہے کہ اشرار یعنی جو بہت زیادہ شریر ہے نا، اشرار کے پاس بیٹھنے سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے. پھر آگے ایک اور حدیث نقل کی، برے مصاحب سے بچ، یعنی بری صحبت، جو برے صحبت والے ان سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا. اب کتنی ایک ڈائریکٹلی چوٹ کی اعلیٰ حضرت ہے حدیث پاک بیان کر کے، تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا. یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشش تو برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں، ہے نا. یہ تو ایک 100% سی بات ہے کہ آپ جیسوں کے ساتھ بیٹھیں گے. شادی بیاہ بھی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو عموماً کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں شادی بیاہ میں وہ انکوائری نکالتے ہیں نا لڑکے کی، تو لڑکے کی جب انکوائری نکالتے تو اس میں 4-5 چیزیں جو نوٹ کی جاتی ہیں بالخصوص، اس میں ایک بات ہوتی ہے اس کی اپنے اس کے دوست کیسے ہیں، اٹھتا بیٹھتا کن کے ساتھ ہے. وہاں سے بعض اوقات اس کی اپنی رپوٹیشن اور اس کی جو اپنی مینٹلٹی ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی صحبت کیسی ہے. ہمارے یہاں عموماً بری صحبت کا بیان ہوتا ہے اور بری صحبت بری ہی ہے، مگر میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارا اپنا مزاج اگر بری صحبت کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہمیں اپنے مزاج کا علاج نکالنا چاہیے. یہاں بری صحبت کی ہمیں وہ
نقصان ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم بری صحبت سے بچیں۔ یعنی مکھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پھولوں پر بیٹھ کر رس چوستی ہے، شہد دیتی ہے، اور ایک گندگی پر بیٹھتی ہے اور بیماریاں پھیلاتی ہے۔ دونوں کو مکھیاں کہتے ہیں۔ اب آپ اور ہم غور کریں کہ ہمیں کسی صحبت پسند۔ اب محلے کے اندر ایک آدھ شخص رہتے ہیں، ابھی مدنی چینل پر ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان اور لوگ ہوتے ہیں، آفیسز کے اندر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہر جگہ پر ہوتے ہیں، کیونکہ صحبت ایک ایسی چیز ہے نا کہ آدمی کچھ نہ کچھ دوست رکھتا ضرور ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، مونٹیسری کے، جیسے آپ نے دارالمدینہ کے مدنی منع دیکھے ہوں گے۔ اب دارالمدینہ کے مدنی منع بھی جیسے ہم نے دیکھے، اور اس طرح اور بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں یہ بھی کچھ اپنے ہم ذہن دوست بنا لیتے ہیں، اور ان کے بس وہی 25-30 اگر بچے پڑھ رہے ہیں، مدنی منع پڑھ رہے ہیں کسی درجے کے اندر، کسی کلاس کے اندر، تو 25-30 سے اس کی دوستی نہیں ہوتی۔ وہ 2-4 کے اندر ہی اپنا ٹفن باکس وغیرہ لے کر الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ 3-4 سے ساتھ اس کی اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کو سب کے نام بھی یاد نہیں ہوتے۔ وہ گھر آ کر بھی بچیاں بچے کہتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، تو فلاں میری دوست ہے، فلاں میری دوست ہے، فلاں میری سہیلی ہے، ان کے فون بھی آنے پھر گھر میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایسا لگتا ہے کہ فطری طور پر یہ صحبت اور ہم نشینی اور دوستی چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ہم ذہن جہاں پاتا ہے ادھر اس کو وہ ترکیب بنا لیتا ہے۔ اب اگر آپ نئے محلے میں رہنے کے لیے آئیں، تو اب اس نئے محلے کے اندر کئی لوگ رہتے ہیں، مگر اس محلے کے کونے پر کہیں بیچ میں یا کسی جگہ پر لڑکوں کی ایک ایسی صحبت ہوتی ہے جو بس آوارہ گردی بھی بعض اوقات کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ نئے نئے محلے میں رہنے کے لیے آئے ہیں، اس محلے میں رہنے والا ہر نوجوان، ہر لڑکا وہاں جا کر بیٹھتا نہیں ہے۔ آپ کو لے دے کر وہی دوست کیوں ملے؟ اس کا مطلب آپ کے اپنے اندر اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنے کی طبیعت موجود ہے۔ آپ کہیں گے جناب کچھ نہیں ہوتا، تو طبیعت میں چرانے کی، وہ اس کی چرانا اس کی مزاج ہے طبیعت کا کہ چرائے گی۔ اب آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے وہ وہاں کی طبیعت تو چڑھائے گی نا۔ سب صحیح فرمانا ہے، مگر یہ کہ اچھی صحبت آپ کہہ رہے ہیں، بری صحبت بھی کہہ رہے ہیں، اس کی کیسے تمیز کی جائے، امتیاز کیسے کیا جائے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے؟ محلے کے بعد 4-5-6 لڑکے جہاں بیٹھے ہیں، 7واں وہاں جاتا ہے تو پہلے 6 بھی تو بیٹھے ہیں نا۔ اب 6 ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ برے ہیں، میں ہی سمجھ لوں سب، تو کیسے تمیز کی جائے کہ بھلے وہاں 600 بھی بیٹھے ہوں مگر یہ جگہ بری ہے، یہاں نہیں جانا؟ کیا ایسا آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں تھوڑا اس سے تھوڑا آگے نکل گیا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں بچوں کی طرح سمجھانے کا شاید ٹائم نکل گیا ہے، سمجھا چکے۔ یہ ساری مطلب کہ ہماری ملی بھگت ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے سوال جواب کر کے قوم کو سمجھانے کی کوشش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مجھے جو واضح طور پر ہے کہ میں اس طبقے سے بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، میں اس طبقے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کے سامنے میں ٹھنڈی اور گرم چائے رکھ دوں تو وہ گرم چائے یوں گٹ کر کے نہیں پی جائے گا، تھوڑا سا رکے گا۔ میں اس کے سامنے دودھ اور پانی کا الگ الگ شیشے کا گلاس رکھ دوں، ایک میں دودھ ڈالوں ایک میں پانی ڈالوں، اور اس کو میں کہوں کہ دودھ اٹھا لو تو وہ پانی نہیں اٹھائے گا۔ پھول اور انگارے کی تمیز کیا ہم کو نہیں ہے؟ نمک کم و زیادہ کی تمیز ہم کو نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، ہمیں اچھے برے کی تمیز تو ہے، اور بری صحبت سے جس قدر دین و ایمان کو نقصان پہنچتا ہے اس کے اندیشے کم ہیں، اور اپنے اوپر ایک بعض اوقات وہ ناز اور ایک غرور، ایک فخر اور ایک اعتماد کی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک دن بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا بے نمازی بن جاتا ہے، بروں کے ساتھ بیٹھنے والا برا بن جاتا ہے۔ تو ہمارے اگر بزرگوں نے کچھ لکھا، قرآن بھی تو کہتے ہیں نا کونوا مع الصادقین، سبحان اللہ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ وابستہ رہو، اور شیطان تجھے بھلا دے، وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت، شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم میں مت بیٹھ۔ جی، تو یہ بھی مطلب ٹھیک ہے بیٹھ گیا، توجہ چلی گئی تو چھوڑ دو۔ آپ جیسے فرمان ہے بے نمازی وغیرہ، ہمارے یہاں برا دوست زیادہ سے زیادہ اسے سمجھتے ہیں جو جوئے میں لگا ہو یا شراب کی کوئی ایسی ہو یا کوئی اور ایسی بری عادت ہو، اسے برا سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ نے بے نمازی بھی کہا
تو بے نمازی ہے مگر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے یا اپنی پڑھائی میں لگا ہوتا ہے تو اسے بہت اچھا دوست سمجھتے ہیں، یار یہ اچھا دوست ہے، میری مدد کرتا ہے، پڑھائی میں یوں کرتا ہے، پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا تو وہ اسے برا نہیں سمجھتے. اس کے نامحرموں سے رشتے ہیں تو اب اس دوست کے بھی بننے لگتے ہیں، یہ اس سے برا نہیں سمجھتا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے اس لیے کہ یہ ہیروئن نہیں پیتا، یہ شراب نہیں پیتا، یہ جوا نہیں کھیلتا، یہ اس قسم کی بری عادتوں سے بچتا ہے. تو بے نمازی بھی بری صحبت ہے، بے نمازی کی صحبت بھی بری صحبت ہے. یہ تو تمام مدنی چینل کے جتنے بھی عاشقان رسول بیٹھے ہیں، میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر نماز قضا کرنا بھی گناہ نہیں تو پھر گناہ کی فہرست جب بنائیں گے آپ تو کیا اس میں نماز قضا کرنا نہیں لیں گے؟ اللہ کے حضور سے اذانیں ہو رہی ہیں، وہ مسجد میں نہیں جا رہا، تو کیا یہ بے نمازی برا آدمی نہیں ہے؟ بے نمازی کو کس نے اچھا آدمی سمجھ لیا؟ بے نمازی تو خود بے نمازی خود کو برا سمجھتا ہے کہ میں یار، یعنی یہ تو آپ کا بھی اس طرح مشاہدہ ہوگا کہ برے سے برے آدمی کو بھی اگر آپ نماز کی دعوت دیتے ہو تو وہ آپ سے لڑتا اور الجھتا نہیں ہے. صحیح. برے سے برا آدمی بھی یار نماز پڑھ لو تو وہ کپڑے پاک نہیں ہیں، بدن پاک نہیں ہے، یار یوں ہیں تو یوں ہیں، وہ مطلب کہ یوں آپ کو شاید ہی کوئی ایسا واسطہ پڑھاؤ کہ وہ یہ کہہ دے جا یار میں نماز نہیں پڑھتا. صحیح فرما. کم ہی واسطہ پڑھاؤ، واللہ عالم، ٹھیک ہے نا. تو برے سے برا آدمی بھی، خراب سے خراب آدمی بھی، اور بہت گندی سے گندی صحبت میں رہنے والا آدمی کو بھی اگر آپ اس کو جا کر بولو گے تو وہ مطلب کہ وہ نماز کے نام پر آپ سے الجھے گا، لڑے گا نہیں، مگر کیونکہ اس کو پتہ ہے اور اس کو یہ جانتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں برا کام کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی خود کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ یار دعا، بڑے بڑے لوگ آ کر کہتے ہیں دعا کرے، نماز نہیں پڑھی جاتی یار. بلکہ جو 4 ٹائم پڑھتا ہے، فجر قضا کرتا ہے، وہ بھی آ کر کہتا ہے کہ یار دعا کرو، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اس کو برا تو سمجھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی صحبت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی بھی بہاریں ہیں. اب انشاءاللہ عز و جل اس مبارک صحبت کو بھی اب ہم پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 1434 سن ہجری کے سفر المظفر کی 13ویں شب ہے. ماہ رضا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور یوم رضا کے سلسلے میں الحمدللہ آج کل فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کچھ دیر میری بھی شرکت الحمدللہ ہو جاتی ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور صدقے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. صدقے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کافی لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ دن کے حساب سے کرنا چاہیے، یعنی کہ بدھ کے دن، منگل کے دن. کئی لوگوں، ہر انسان کا الگ الگ دن مقرر کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مزید تفصیلاً بتا دیا جائے کہ بھئی یہ ایسا کرنا جائز ہے. صدقہ کرنے کا وقت پوچھا ہے. دراصل صدقے کا معنی بہت وسیع ہے. زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اور رمضان المبارک گزار کر جو ہم عید کا جو ہمارا فطرہ ہوتا ہے اس کا تو نام ہی صدقہ فطر ہے. تو صدقہ پتہ چلا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں.
اب جو فرض صدقہ ہے اس کا ایک ٹائم ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جیسے جگہ دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سال پورا ہو تب فرض ہوگی، اور صدقہ فطر کے لیے اور رمضان المبارک کی ترکیب، اس کے علاوہ احرام کے صدقے، تو ان کے اپنے اپنے مواقع ہیں. تو منت کی کوئی رقم مانی ہے اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے اور اس کے شرائط پائے گئے منت، جبکہ وہ منت کہلائے، تو پھر اس کا اپنا سلسلہ. تو اب یہ کہ عام نفلی صدقہ جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہے دے دے. بعض اوقات عاملین بتاتے ہیں صدقہ کہ کالا بکرا دے دو، سفید مرغی دے دو، اس طرح کے صدقات جو ہے تو ان میں بھی کوئی مانع شرعی نہ ہو تو یہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب کسی عامل نے بطور علاج کہا کہ کالے بکرے کا صدقہ نکال دو، تو اب ٹھیک ہے، اس صدقہ نکال دیا جائے، اس کو ذبح کر کے گوشت بانٹتے جس طرح وہ عامل ہدایت کرے، جبکہ اس میں کوئی ناجائز صورت نہ ہو. اب اگر عامل نے کہا کہ بھائی اس کی سری پائے اور چمڑا اس کو کوئی چوک میں جا کے دفن کرنا ہوگا، گوشت قبرستان میں جا کے پھینک کے آ جاؤ، تو اس طرح کے پھر نہیں مانے جائیں گے، پھر یہ صدقہ نہیں ہے، پھر اس میں ضیاء یعنی کہ تضییع مال پایا جائے گا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا ایسا کام کرنا کہ اس میں مال ضائع کرنا پڑے. تو باقی یہ کہ وہ کوئی منگل اور بدھ اور اس کی تخصیص نہیں ہے، جب چاہے صدقہ دے دیں. صدقہ تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. لیکن یہ کہ موقع ہو، اب کسی کے یہاں میت ہوئی پڑی ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا اور آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، تو اب یہ صدقہ یہاں موقع نہیں ہے نا صدقہ دینے کا، کہ وہ الٹا مطلب اس کے دل میں ناراضی پیدا ہو جائے گی کہ یار میری ماں فوت ہو گئی اور اس کو ہنسی چھوٹ رہی ہے. تو موقع محل کے حساب سے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی کے سامنے. باپا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دن مقرر نہیں ہے کہ جس دن چاہے نفلی صدقہ کر سکتے ہیں، البتہ احادیث طیبہ میں اس حوالے سے ترغیب آئی ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ صدقہ کیا جائے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 2 حدیثیں اس حوالے سے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد میں نقل فرمائی ہیں. ایک حدیث طبرانی شریف کے حوالے سے ہے کہ ارشاد فرمایا کہ صبح ہی صبح صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. اور ایک اور حدیث مبارکہ جو دیلمی کے حوالے سے آپ نے نقل فرمائی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صبح کے صدقے آفتوں کو دور کر دیتے ہیں. تو صبح کے وقت صدقہ کرنے کے یہ فوائد سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمائے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک فضیلت کے اعتبار سے ہے، اور ان روایات سے کہیں بھی یہ طے نہیں ہو سکتا کہ یہی صدقہ دینے کے اوقات ہیں اور ان کے علاوہ صدقہ دے ہی نہیں سکتے. تو بے شک یہ افضل اوقات بتائے گئے آپ کو، تو اگر اس کے علاوہ بھی اگر دن کو دے رات کو دے تب بھی صدقہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ مقبول ہے. لیکن وہ حدیثیں بہت پیاری ہیں کہ ان کی رعایت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ فائدہ ہوگا، اور بیپاری ہوتا 2 پیسے کا فائدہ دیکھتا ہے، تو جو زیادہ بہتر کام ہو وہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ شعر سے شروع فرماتے ہیں. وہ کل آپ نے فرمایا بھی تھا کہ میں ایک شعر کل بیان کروں گا. ایک شعر آج تو سنا دوں آپ کو. صحیح ہے، اللہ 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 اللہ. تیار ہو جائیں. لبیک. اگر آپ جواب نہیں دے سکو گے تو انشاءاللہ جوابی شعر بھی پڑھ دوں گا. کیا کہنے باپا یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ تیاری رکھیے. کل بھی باپا نے جو شعر ایک بیان کر دیا اس کے بعد موقع بہت ملا تھا نا جی کہ یہ کافی دیر تک سننے کا موقع ملا تھا، تو بالکل تیار رہیے. اب اس مطلب باپا کا شعر بیان کرتے ہی وقت شروع ہو جائے گا. آج ٹیم مضبوط ہے ایسا. 25 سیکنڈ ہے نا. پھر اس سے پہلے نیتیں بھی کر لینا تاکہ پھر وقت نہ ملے. مطلب باپا کا شعر بیان کرتے ہی یہ وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. نہیں ان کا وقت دے دو یار. پہلا شعر جو ہے نا اس میں اچھا ٹھیک ہے. 1 منٹ 25 سیکنڈ. ٹھیک ہے بابا. میں کچھ
नहीं कुछ तो है जो बापा 1 मिनट 25 सेकंड फरमा रहे हैं। नहीं ये ढूंढ लेंगे, मतलब उम्मीद है ढूंढ लेंगे। ओ ये तो नहीं, देखने का नहीं है। पहले शेर में ही हमारी तकरार खत्म हो जाए। हमको तोहफा भी आपके पास भिजवाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। यूँ है, मुझे मुकाबले का हिस्सा बनाएंगे आप? नहीं ये तो बहुत पुराना तजुर्बाकार आदमी हूँ वैसे। नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप पहला शेर सुनाएंगे तो आप पापा तो कोई क्या मुकाबला आपका और क्या, आप तो तस्वुर। भेज रहे ना पहला शेर हमारी तरफ। अल्लाह अब अल्लाह आपका फैजान हदायत, अल्लाह अकबर अल्लाह आपका अकबर फैजान हदायत के बख्शिश माशा तो अल्लाह ओल्ड टाउन एरिया में आपकी ये महफिलें जमा करती थी। सुभान अल्लाह। इसमें बापू ये भी तो हो सकता है कि बापा जो भी मतलब कि जैसे मक्की मदनी जो हमारे जो दीवाने बैठे हैं, अब ये सब दीवानों का टाइटल भी बापा की बारगाह से मिलता है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि अगर बापा हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हों तो जो भी है, क्योंकि बापा तो दोनों के हैं ना, ऐसा तो नहीं रहेगा कि एक के हैं, तो अगर कोई अटक जाए तो हो सकता है बापा उसको चाहें तो मर्जी है। मरहबा। एक शेर मालिक मदीना मदीना अता फरमा दें। सुभान अल्लाह। मगर अब ये कि ये जो मिजाज यार में आए, चलें शुरू करें। अमीर सुन्नत की बारगाह से जो शेर आएगा कोशिश करेंगे कि हमारे दाएं तरफ मक्की दीवाने और बाएं तरफ जो है वो मदनी दीवाने हुआ करते हैं। वक्त 25 सेकंड है। अब पहला जो शेर है उसमें 1 मिनट 25 सेकंड का वक्त है जो मक्की दीवानों से हम शुरू करेंगे। तो भाई ये जहन में है कि इस तरह कुछ आज सिलसिला करें कि एक दफ़ा जो दीवाने नहीं बता पाए तो उन्हें 3 राउंड दफ़ा भी मौका दिया जाए। 3 राउंड कर 3 दफ़ा में से जो 2 दफ़ा आगे निकल जाएंगे दीवाने, उन्हें इंशाअल्लाह ताला तोहफा पेश किया जाएगा। बेहतर। पापा आप शेर इरशाद फरमाएं। अल्लाह अल्लाह, दिल थाम के बैठ जाइए। शायद के वस्फे पाए नबी कुछ बयां करे। अल्लाह अल्लाह। शायद जी जी। शायद के वस्फे पाए नबी कुछ बयां करे, पूरी तरक्कियों पे रसा हो अगर दिमाग। अल्लाह 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 अल्लाह। गैन से दिमाग लड़ाओ, आखिरी गैन आ जाएगा है। गैन से मक्की दीवाने अशारे हदा के बख्शिश में। माशा अल्लाह। गम हो गए बेशुमारा का बंदा तेरे निसारा का। अल्लाह पापा 25 सेकंड में बता दिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा सैयद। वैसे इसमें गैन में एक और शेर ये भी मेरे ज़हन में था, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। माशाअल्लाह। लेकिन गैन से बहुत कम अशार शुरू होते हैं। गुंचे चटके फूल महके शाख गुल पर मुर्ग चहके, झूम जाओ तुम भी कह के आमदे शाया। बाबा आपका लगाया हुआ गुलशन है माशाअल्लाह, जरखेज है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जी अलिफ से मैं भी को गहीन में हिस्सा ले लूं। जी भाई साहब वाह आजा आजा भाई साहब। खुशामदीद। गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, सुभान अल्लाह। कहीं भी रहे वो मदीने में है। गमे मुस्तफा दे, गमे मुस्तफा दे, मेरा दिल बने याद गाए मदीना, मेरा दिल बने याद गाए मदीना। माशाअल्लाह। में गम हो गए बेशुमार आका, सबसे पहले ये पढ़ा था। ये ज़िमनन ये गैन के अशार आ गए। अलिफ से बारियाँ। अरे ए खुदा के बंदों कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। पढ़ने की नाजरीन को भी इजाजत है, वो भी साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। अपने घर में इज्तिमा जिक्र नात की बरकतें लूटिए। अलिफ से मक्की दीवाने शेर पढ़ेंगे। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह आ गए हैं कूचे बसा
دیے ہیں بھائی ہمارے نگران کابینہ کو بھی ساتھ ملا لینا. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے. اللہ اللہ. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. او پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے. او پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. راس تو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ. یوں مجھ کو موت آئے تو پوچھنا کہ کیا مرا، میں خاک پر اور میری نگاہ در یار کی طرف. سبحان اللہ. فا سے شیر باپو سنائیں. مکی دیوانے ابھی فا پر سوچ رہے ہیں، آپ بھی سوچئے. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ ماشاءاللہ. نہ کھولا کہ نگاہ شوق ناقص کہ ہیں جلوے ہزار حسن جلوگر تک. کاف. سبحان اللہ. کاف سے شیر. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے یار آنکھوں میں. نون سے شیر. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا، نور کا نار کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ہمارا وقت جو ہے اس سلسلے کا پورا ہو گیا ہے. اب کون دیوانے آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، آپ کو وہ شعر مکمل کرنا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا شعر. اگر آپ نے سنا دیا پھر ان کی طرف بڑھ جائیں گے. وہ شعر ہے، میں سناتا ہوں. اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں. اس شعر کو آپ مکمل کر دیجئے، آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. تھکے نہ پائے فلک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں اب آپ سے شعر ہے، آپ پورا کر دیجئے گا. تحت لفظ سنا دیجئے گا. شعر ہے: دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کر. ایک اور شعر آپ پورا کر دیجئے، میں آپ کو دیتا ہوں. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں. یہ شعر آپ پورا کر دیجئے. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں. فریاد رسی کو ہم ہیں. اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. وعدہ
چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو مدنی دیوانے آپ سے شعر ہے، آپ جلدی سے اگر پورا کر دیں گے تو پھر آخری شعر کی طرف بڑھیں گے. وہ شعر ہے اعلیٰ حضرت ہی کا شعر ہے. گئے زیارت در کی صدا واپس آئے. گئے زیارت در کی صدا واپس آئے. شعر کو مکمل کر دیجئے. کلام پہ بھی نہیں پہنچے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. آپ کو 25 سیکنڈ میں یہ بتانا تھا. حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حاجی صاحب بھی رہنمائی. حاجی صاحب ہم سب کے ساتھ ہیں. حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا؟ ہمارے ساتھ بھی آپ کا وقت کم رہ گیا ہے. ابھی تو فل فائنل راؤنڈ ہے، اس میں کسی کو بیچ میں کودنا چاہیے نہیں. آپ کا وقت اختتام پر ہے. اللہ اللہ. اور یہ مدنی دیوانے 2 دن سے مدنی دیوانے آگے بڑھ جاتے تھے. آج مکی دیوانوں نے اپنے شعر پورے کیے ہیں ماشاءاللہ. ان کی تکرار میں تو کوئی وہ نہیں ہوا ماشاءاللہ. بہت اچھی تیاری تھی. ابھی شعر پورا کریں گے آپ؟ میں پورا کر دیتا ہوں. گئے زیارت در کی صدا واپس آئے. نظر کے اشک بچھے دل کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اس کلام کا شعر ہے. تو ہم اپنے مکی دیوانے اسلامی بھائیوں کو یہ تحفہ ہمارے رکن شورا باپو کے ہاتھ سے پیش کرتے ہیں. باپو آپ عطا فرمائیں. ایسا بھی ہو جائے نا کہ جو مطلب جو رہ جائیں ان کو بھی کوئی رسالے تحفے میں ہو جائے نا. جیسا کہ بڑی کتابیں آپ نے ان کو دے دی تو کوئی مختصر رسالے کل سے انشاءاللہ اس کی بھی ترکیب بنائیں. یہ بھی دے دیں اور پھر یہ کہ وہ ہدف بھی لے لیجئے گا. ایسا بھی یہ تحفہ ہم دے رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں. حکایتیں اور نصیحتیں بڑی پیاری کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اب یہ ہے کہ یہ تحفہ تو مدنی چینل کی طرف سے ہے. باپا نے جو تحفہ دیا ہے وہ ہے کہ کب تک پڑھ لیں گے. اب وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں کب تک اسے پڑھ لیں گے. ہدف عطا فرما دیں. انشاءاللہ 12ویں سے پہلے ہمارے حافظ صاحب بھی پڑھ لیں گے. آپ کب پڑھ لیں گے شد بھائی؟ 12ویں تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. 12 دن میں پڑھ لیں گے. 11 دن میں 12 دن ماشاءاللہ. باپو آپ 12 دن میں عطا فرمائیں. زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے مدنی دیوانوں کو یہ میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. غمزدوں کو رضا مجدہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو